اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نوٹیں گنتے گنتے پوری زندگی ختم ہو جائے لیکن نوٹوں کے بنڈل اتنے ہوں کہ بنڈل بھی نہ گن سکیں، میرے دوستو وہ عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ دولت کے ڈھیر ایک دم سے دیکھنا چاہتا ہے، ایک دم سے صرف 3 منٹ میں، تو آج اللہ رسول کا واسطہ صرف 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے سورہ کوثر، درمیان میں ایک جملہ اور پھر سورہ اخلاص، یہ وہ عمل دوں گا۔ دیکھو آسان اتنا کہ بچہ بھی پڑھ لے، پڑھنا ان 3 دنوں میں کسی بھی دن ہے۔ دیکھیں پچھلے سال میں نے پڑھا، میں نے آزمایا، پھر آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں دوں گا۔ عمل پیران پیر غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، جس کے بارے میں مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ جس نے بھی ان 3 دنوں کو پا لیا اور اس نے غوث پاک کا یہ عمل پڑھ لیا، وہ چند منٹوں میں فقیر سے بادشاہ بنتا ہے۔ یہ رب کو بڑا عزیز ہے یہ عمل، یعنی کہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کا بڑا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد مل جاتی ہے، کسی کے رشتوں میں بندش ہے تو رشتوں میں بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ یعنی کہ دنیا کی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، چیلنج میرا 15 منٹ کا ہے۔ 15 منٹ میں دیکھیں میں نے پچھلے سال اپنی زندگی میں میرے دوستوں پہلی بار 19ویں روزے کو اللہ کی قسم یہ عمل پڑا۔ مجھے پہلے ہی دن یقین کریں صرف آدھے گھنٹے میں مجھے اپنا ایک رشتہ دار میرا 15 لاکھ روپے رب کریم کی قسم دے کر گیا۔ جو میرا دشمن بنا ہوا تھا اللہ پاک نے اسے وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ اور پھر میں نے 20 تاریخ کو یہ عمل پڑا۔ یقین کریں میرے دوستو، میرا پہاڑ جتنا قرضہ جس کے لیے میں پاگل ہو گیا تھا، 27 لاکھ کا قرضہ مانگنے والا اور دینے آ گیا۔ یقین کریں میرے دوستو میرے پاس، اور 21 تاریخ کو میں نے تیسرے دن جب عمل پڑا، میرے وہ بند کاروبار میں جس میں نقصان چل رہا تھا، جو بند ہو چکا تھا، اس میں اچانک اتنی تیزی آ گئی کہ میں نے پورا سال اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں کمائے۔ اور میرے دوستو یہی نہیں، میں نے پچھلے سال تقریباً 30 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ آج کوئی 10 کروڑ کا مالک ہے، کوئی 20 کروڑ کا مالک ہے، کوئی 50 کروڑ کا، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کے محل ہے، کسی کے پاس گاڑیوں کی قطاریں ہیں۔ یعنی کہ یہ عمل میرے دوستو نوٹوں کی تھپیوں کی تھپیاں، نوٹوں کے بنڈل تم گن گن کے تھک جاؤ گے۔ میں تمہیں وہ عمل دوں گا، دیکھیں یہ ہو سکتا ہے ویڈیو ہٹا دی جائے، میں جلدی سے تمہیں دولت کا ایمرجنسی حل دینے کے، دیکھیں یہ عمل ہر پیر منگل بدھ کو نہیں پڑھنا، یہ تم نے اسی پیر منگل بدھ کو پڑھنا ہے۔ 3 دن ہے، پورے 72 گھنٹے ہیں۔ اگر ان 72 گھنٹوں میں تو نے 1 منٹ دے دی، کلمہ شریف کی قسم صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے، ایک ایک جملہ توجہ دھیان سے سمجھیے گا، یہ نہ ہو کہ غفلت لاپرواہی میں اس عظیم عمل کو مس کر جائے اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میری غریب بہنوں، میرے بھائیوں، دکھیاروں، اس ویڈیو پر اگر تم کلک کر کے آئے ہو تو میرا وعدہ ہے اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی نہ تم پر ظلم ہوگا، نہ زیادتی رہے گی، نہ غریبی، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی تمہاری زندگی میں آئے گی۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ یہ صرف 5 سے 10 منٹ میں اپنا کام دکھائے گا، 5 سے 10 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں اللہ کی قسم، دیکھیں میرے دوستوں، جب رزق، دولت اور اللہ کی خاص عطاؤں کی بات آتی ہے تو قرآن کی ایک بہت چھوٹی مگر بہت عظیم سورت دل کو ہلا دیتی ہے، سورہ الکوثر وہ ہے۔ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق، دولت، عزت اور اللہ کی بے حساب عطاؤں کا ایسا راز چھپا ہے کہ اگر دل سے سمجھ لیا جائے تو انسان کا دل واقعی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ میرے دوستو کوثر کا مطلب ہے بے حساب دولت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب ہم نے
آپ کو کوثر عطا کر دی۔ علماء فرماتے ہیں کوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، بے حساب نعمتیں اور نہ ختم ہونے والی دولت، اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں صرف جنت کی نہر نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی برکت شامل ہے۔ یہ سورت دراصل اللہ کی طرف سے اپنے محبوب محمد کو یہ اعلان ہے کہ اے میرے محبوب، تمہیں اتنی نعمتیں دی جائیں گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ صحابہ کو میرے دوستو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور پاک سے پوچھا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس میں بے شمار خیر ہے۔ دوستو صحیح بخاری میں بھی بیان ہوئی ہے یہ صورت، یہ حدیث، لیکن صحابہ سمجھ گئے تھے کہ جب اللہ کسی کو کوثر یعنی کہ کسی کو کوثر عطا کرتا ہے، کوثر دیتا ہے، تو صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کی برکتیں بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھوڑے وسائل کے باوجود بھی اتنے مطمئن ہوتے تھے کہ گویا ان کے پاس دنیا کی سب دولت موجود ہو۔ میرے دوستو ایک صحابی تھے ابو ہریرہ، ان کے پاس اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ فرمایا کرتے تھے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی صحبت میں ایسی برکت دیکھی کہ تھوڑا سا کھانا بھی پورے لشکر کو کافی ہو جاتا۔ یہ دراصل کوثر کی برکت تھی، یعنی جب اللہ برکت دیتا ہے تو تھوڑی چیز بھی خزانہ بن جاتی ہے۔ دوستو بڑے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں کوثر جیسی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی شکر ادا کرو۔ علماء کہتے ہیں جب بندہ شکر میں جھک جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رزق ایسے راستوں سے آتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستو علماء کہتے ہیں جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی محمد کو کوثر عطا کیا تو اس کا ایک حصہ امت کے لیے بھی تھا، یعنی جو بندہ حضور سے محبت کرتا ہے، ان پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت، رزق اور دل کی دولت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں جس گھر میں رسول کی محبت ہو وہ گھر کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور قرآن کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان شانیک هو الابتر، یعنی آپ کے دشمن ہی نام و نشان ہوں گے۔ گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہو اس کی عزت اور رزق کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اگر دوستو دل سے سورہ کوثر کو سمجھ لیا جائے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو 3 آیات کے ذریعے بھی انسان کی قسمت بدل سکتا ہے، اور جب اللہ کی کوثر والی رحمت نازل ہوتی ہے تو کبھی کبھی انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ دولت، یہ برکت، یہ خزانے کہاں سے آگے۔ میرے دوستو ایسے یہ عمل اثر نہیں کرتا، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور یہ تمام خزانے جب آج 19، 20 اور 21 تاریخ کو اکٹھے ہو جائیں گے، دیکھو 1 منٹ تو لگ جائے گی، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 منٹ کا یہ بچوں والا آسان سا عمل جسے پڑھنے کا موقع سال میں 1 بار ملتا ہے، بڑا بد نصیب، بد قسمت ہے وہ انسان جس نے یہ موقع گوا دیا۔ اب آپ نے دیکھیں، اب آپ کہیں گے میں نے سورہ اخلاص کو بہت بار پڑھا، لیکن درمیان میں جو جملہ ہے اور آخر میں جو میرے دوستوں میں آپ کو ایک اللہ پاک کا نام بتاؤں گا، یہ 4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج 19، 20 اور 21 تاریخ کو آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو سورہ کوثر کی، دیکھیں اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم سارا دن ساری رات وظیفے پڑھتے ہیں، سورہ کوثر بھی پڑھتے ہیں، ہر تسبیح پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اب میں پہلے وظیفے کی آپ کو فل ڈیٹیل بتاؤں گا، پھر وہ جملہ، پھر سورہ اخلاص، اور آخر میں وہ میرے دوستو اللہ پاک کا نام جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا۔ اور یقین کریں یہ 3-4 چیزیں اگر آپ نے اکٹھی پڑھ لی، پورا عمل اگر آپ نے اکٹھا پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد مانگے بغیر آپ اپنی زندگی میں لگ گئے تو اگلے 5-10 منٹ میں وہ معجزات ہوں گے۔ ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرضے ختم، غیب سے دولت کے ایسے انتظام بنیں گے کہ دونوں کندھوں پر دولت کی بوریاں ہوں گی، گھر میں چاروں طرف دولت کی دولت ہوگی، بینک کے اکاؤنٹ بھر جائیں گے۔ یقین کریں بند کاروبار چل پڑیں گے، لوگ آ کر پیسے دیں گے، رشتہ دار دیں گے، اللہ کے ولی دیں گے، غیبی فرشتے دیں گے۔ میرے دوستو یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھیں
سورہ کوثر کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو تعداد میں نے بتائی اسی تعداد میں پڑھنے کے بعد جو جملہ آپ نے درمیان میں پڑھنا، یہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے میرے دوستو؟ یہ جملہ ہے یا حل المشکلات۔ اور یاد رکھیے گا، یا حل المشکلات سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے مشکل دن آتے ہیں کہ رزق رک جاتا ہے، قرض بڑھ جاتا ہے اور دل بے چین ہو جاتا ہے، ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، غربت گریبی لاچاری میں جکڑ جاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے ولی اولیاء اللہ ایک بہت پیارا جملہ پڑھتے تھے، یا حل المشکلات، یعنی اے مشکلات کو حل کرنے والے اللہ۔ یہ دراصل اللہ کی اسی صفت کی طرف پکار ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا سورہ یعنی کہ اسراء میں، یعنی کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دوستو بھائی بہنوں، بڑے صوفیہ کہتے ہیں جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل سے کہتا ہے یا حل المشکلات، تو گویا وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، اے میرے رب میرے لیے وہ راستہ کھول دے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ جب راستہ کھولتا ہے میرے دوستو تو پھر بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور رزق ایسے راستے سے آتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہی بات قرآن میں آتی ہے یعنی کہ سورۃ الطلاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ صحابہ کا ایمان اور مشکلات کا حل، صحابہ کرام جب کبھی مشکل میں ہوتے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بہت تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تو رسول پاک نے انہیں فرمایا اللہ سے استغفار اور اس کی طرف رجوع کو لازم پکڑ لو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بیان ہوئی ہے۔ پھر وہ صحابی بیان کرتے ہیں کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے میرے رزق میں ایسی برکت وسعت دی میں خود بھی حیران رہ گیا۔ اولیاء اللہ کی دوستو بعض بزرگ فرماتے ہیں ہم نے زندگی میں دیکھا جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا حل المشکلات تو آسمان میں ایسے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں جو بندے کے لیے آسانی کے لیے راستے بنانے لگتے ہیں۔ اور پھر کبھی قرض ختم ہو جاتا ہے اور کبھی کاروبار میں فوراً برکت آ جاتی ہے اور کبھی اچانک رزق کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں جب انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی آواز بہت پسند آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے تو مجھے پکارے میں تیرے لیے وہ بھی آسان کروں گا جسے تو ناممکن سمجھتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں اگر دل پریشان ہو، رزق کم ہو یا زندگی مشکل ہو تو خاموشی سے اللہ کو پکار لو۔ یا حل المشکلات، کبھی یہی ایک پکار انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ میرے دوستو میں نے پہلے کہا تھا یہ عمل معمولی نہیں ہے، یہ 5 منٹ میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے۔ میرے دوستو کبھی ایمانداری سے مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی عمل پڑھا ہو اور پورے محلے میں شور مچ گیا ہو، پورے علاقے میں شور مچ گیا ہو کہ اچانک اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا عمل پڑھ لیا ہے؟ لیکن یہ چاروں چیزیں تم نے پڑھنی ہیں۔ یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے لیکن پڑھنا 19، 20 اور 21 تاریخ کو رمضان کے ان 3 دنوں میں دیکھیں پورے 72 گھنٹے ہیں۔ اگر ان 72 گھنٹوں میں تمہیں اپنے لیے، اپنے معصوم بچوں کے لیے تمہارے پاس اگر 1 منٹ بھی نہیں ہے تو میرے دوستو مجھے معاف کرنا، پھر تم ساری زندگی کسی اور میرے دوستو پوری دنیا کے وظیفے پڑھ لو، پوری دنیا کی تسبیحات پڑھ لو، لیکن تمہیں اس سے بہتر وظیفہ پوری زندگی میں نہ ملے گا۔ میں پوری دنیا کے ہر غریب کو کھلا چیلنج کرتا ہوں، ایسی تسبیح، ایسا راز تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ 4 چیزیں اب آپ نے قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں پہلے 2 وظیفے کی ترتیب سمجھے اچھی طرح۔ پہلے آپ نے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا تو دیکھیں کوشش کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے آیا ہوں بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے۔ دیکھیں پہلے میں نے خود پڑھا ہے، کامنٹس میں آ کر لوگ
کہتے ہیں ابے تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ بھائی میں نے خود پڑھا ہے، میں خود اللہ پاک کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی مالا مال ہوا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم اس عمل نے مجھے ایک ہی دن میں رب کعبہ کی قسم لاکھوں کا مالک بنایا۔ میں ہر سال دیکھیں، اب میں ہر سال یہ عمل پڑھوں گا جب تک اللہ نے زندگی دی، میں نے پورے سال کے بعد یہ موقع پایا ہے۔ یہ عمل میرے دوستو تمہیں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ میں تمام دنیا کے بڑے سے بڑے پیر فقیر عالم کو میرا چیلنج ہے، اگر اس جیسا عمل آپ نے زندگی میں سنا بھی ہو تو خدا کی دیکھیں، اب آپ کہیں کہ میں نے سورہ کوثر کو اخلاص کو یعنی سورہ اخلاص کو سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہے، لیکن کیا جو میں ترتیب بتانے آیا ہوں کیا تم نے اس طرح کی ترتیب پڑھی ہے؟ کبھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی۔ دیکھیں سورہ کوثر تو بچہ بچہ پڑھ لیتا ہے، لیکن آج جب آپ نے 19 20 اور 21 ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن تنہائی میں اپنے گھر میں اپنی دکان میں دفتر میں کہیں بیٹھ جائیں، دیکھیں پابندی کوئی بھی نہیں ہے، پابندی صرف یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ اب صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں۔ دیکھیں میں 19 تاریخ کو صبح دوپہر شام رات پورا دن پڑھوں گا، اسی طرح 20 تاریخ کو بھی میں صبح دوپہر شام رات پڑھتا جاؤں گا، اسی طرح 21 کو بھی صبح دوپہر شام رات جتنا ہو سکے پڑھوں گا، کیونکہ میں اس عمل کے معجزات جانتا ہوں۔ اور اگر آپ نے 19 تاریخ کو آج صرف ایک بار پڑھ لیا نا تو 3 دن پاگلوں کی طرح یہ عمل پڑھو گے، صرف 15 منٹ میں معجزہ دے کر یہ عمل تمہیں بتائے گا ابھی کہ میں چیز کیا ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں باری باری پڑھنی ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ نے پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا سورہ کوثر کا پڑھ لیا، پھر آپ فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، پھر آ کر دوسرا پڑھا۔ نہ میرے غریب، نہ اس طرح وظیفے کامیاب نہیں ہوتے۔ جب بھی دن بھر میں شام میں رات میں عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ تمام چاروں چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ چاروں کی چاروں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، تب جا کر آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہوگا، تب جا کر آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی آئیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ درود شریف پڑھ کے شروع کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب آپ دن بھر میں شام میں 19 20 21 کو جب بھی فارغ ہو، ایک آدھی منٹ کے لیے پوری طرح فارغ ہو، یہ نہیں کہ موبائل چلا رہے ہیں تو میں فارغ، نہ، موبائل ہاتھ میں ہونا ہی نہیں چاہیے، موبائل سے بالکل دور، دنیا داری سے، دوستی یاری سے بالکل دور ہو جائے 1 منٹ کے لیے، 19 کو بھی 20 کو بھی اور 21 کو بھی، اور چاہیں تو صرف ایک دن پڑھ لیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو میں نے آپ کو درود شریف بتایا، اگر دیکھیں درود شریف نہیں آتا کوشش کرنا درود ابراہیمی شروع میں اور آخر میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود شریف آتا ہی نہیں ہے تو آپ فکر نہ کریں، دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو بس آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ میرے دوستو جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر درود شریف نہیں بھی آتا تو بس سمپل سی تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں آپ نے اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اونلی 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا آدھی منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، اور پھر میں نے جو تعداد بتائی یا حل المشکلات کی، اللہ پاک کا یہ نام اسی تعداد میں پڑھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اب آپ نے تیسرا اور چوتھا عمل ختم، تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں سورہ اخلاص کے ساتھ بھی آپ نے آخر میں ایک جملہ پڑھ لینا ہے، یہ عمل وہیں ختم ہو جائے گا، اور آخر میں پورا عمل میں الگ سے ریپیٹ کر دوں گا، لیکن یہ موقع خدا را ضائع مت کرنا، دوستی یاری میں، دنیا داری میں، فلمیں ڈراموں میں، گانے بازوں میں یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ اگر یہ دن نکل گیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا نکل جائے گا مقدر میں میرے دوستو۔ اب آپ نے دیکھیں اب آپ کہیں گے میں نے تو سورہ اخلاص کو بہت بار پڑھا ہے، تو جس طرح سورہ کوثر کے ساتھ پڑھ کے ایک بار یا حل المشکلات کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں آپ نے میرے دوستو سورہ اخلاص کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، یہ آپ نے جملہ سورہ اخلاص کے ساتھ کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ پوری دنیا کے تمام غریبوں کو میرا 15 منٹ کا چیلنج ہے، یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد 15 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، دیکھیں میں صرف چند سیکنڈ کی
دعا کرواؤں گا۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، مجھ سمیت اس عظیم ویڈیو میں جو بھی غریب بیمار لاچار شامل ہے میرے مولا، سب کی خالی جھولیوں خالی الماریوں کو اپنے غیب سے بھر دے میرے مولا، ہم سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا میرے مولا، ہمارے گناہوں پریشانیوں کو میرے مولا معاف کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو جملہ پڑھنا ہے، دیکھیں اس عمل میں سورہ کوثر کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسے یا حل المشکلات کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک ہی بار آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر اب جو جملہ آپ نے پڑھنا ہے، یقین کریں میرے دوستو، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے امیر ترین لوگ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ کے بادشاہ بنے ہیں، یہ نام آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ غیبی دولت کی بارش برسانے والا، غیب سے خزانے عطا کر دینے والا، خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا، سوچے جس کا مطلب ہو کہ غیبی خزانے برسانے والا، غیب سے اسباب پیدا کرنے والا، سوچے اس نام کی برکت اور طاقت کیا ہوگی۔ لیکن دوستو عمل کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز سمجھنی ہے، پھر پڑھنی ہے صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے، چاہے 19 پہ پڑھے، چاہے 20 میں، چاہے 21 میں، لیکن فارغ وقت میں پڑھنا ہے، اور تینوں دن چاہے پڑھیں، اور یقین کریں ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لیا نا، ساری زندگی دعائیں دو گے، قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم شور ختم، یہاں تک کہ جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم میرے دوستو، جان لیوا بیماری ختم، بستر پر لیٹا مریض پلے کھڑا ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے، قرضے دور، بیماری دور، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں۔ اب آخری وظیفے کی تعداد، ترتیب اور طریقے کو پوری طرح سمجھنا ہے، کیونکہ اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس سے پڑھتے ہی آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، جس سے پڑھتے ہی مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، صرف 15 منٹ کا۔ اب آپ نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، سورہ کوثر، یا حل المشکلات اور سورہ اخلاص۔ اب آخر میں اللہ پاک کے نام کی تعداد، ترتیب اور طریقے کو بڑی توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ یا مسبب الاسباب، 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 یا مسبب الاسباب۔ میرے دوستو یہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگیے گا، انشاءاللہ مانگتے ہی قدموں میں ہوگا جو مانگیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کر عمل کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔